اشتداری نماز کے احکام رمضان کے سارے اعلان ہوئے تھے. وہاں ایک اعلان ہوا تھا انما المؤمنون اخوہ. اور لوگوں بات بھکر کی نہیں, لیے کی نہیں, پاکستان کی نہیں, ایران عراق سعودیہ کی نہیں, ساؤتھ افریقہ کی نہیں, بلکہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائیوں. بات بازار کی نہیں, مارکیٹ کی نہیں ہے, بات گروہ کی نہیں ہے, بات میرا عزیزو مغربی ممالک نہیں, اسلامی ممالک کی نہیں ہے, بس سب میں کھڑے والوں میں آپس میں اتحاد نظر نہیں آ رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام میرے بزرگوں, عزیز و دوستو, غالباً بستی حسین آباد میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کی چہروں کی زیارت کا پہلی مرتبہ موقع ملا. بھائی غلام شبیر صاحب اور محمد جہانگیر بلوچ صاحب, ان کی والدہ یا دادی جان اس دار فانی سے رخصت ہوئیں. پھر دوسرا محرم الحرام کا مہینہ, نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نور نظر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. اس مناسبت سے اہل خانہ نے غنیمت جانا, اچھا سوچ کر برادری کے, اپنی مسجد کے امام صاحب کے اور اہل علاقہ کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ دونوں مناسبتوں کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا پروگرام کروایا جائے جس سے مخلوق خدا کا صرف خیرات اور کھانے سے صرف تعلق نہ ہو, بلکہ ان کی زندگیوں کی اصلاح ہو سکے. اور سالانہ پروگرام بھی الحمدللہ مجھے بتلا رہے ہیں بھائی جہانگیر صاحب کہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے, اللہ کرے تعدیر یہ رہے. اور بعض مرتبہ تو 99 سال 77 سال 65 سال 55 سال ایسے اجتماعات میں کئی مرتبہ حاضری کا یا 1-2 مرتبہ موقع ملا, تو وہاں جا کر یہ احساس بہت زیادہ ہوا کہ ان 50-60 سال کے اندر جو پروگرام ہوئے, جو نئے ماں کی گود سے دنیا میں آئے وہ بھی سن رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور جو سن کے قبروں میں چلے گئے اور ان کے ساتھ یہ نہیں پتہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اور جو موجودہ یہاں موجود جو میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سننا چاہتے ہیں اور میرے کردار کو, میری شکل و صورت کو, میرے القابات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی نظروں کی محبتیں اور آپ کے دل کی دھڑکنیں اور دماغ کی سوچ یہ مجھ سے تقاضا کر رہی ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا اور ہمیں اس بات پر لے کر آؤ جس بات پر عمل کر کر ہماری دنیا بھی اللہ اچھی فرما دے اور آخرت بھی اللہ اچھی کر دے. دنیا کی دولتوں کو سنبھالنے والے دنیا میں بہت زیادہ نظر آئیں گے, لیکن ایمان کی دولت کو سنبھالنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے صاحب ایمان بھی نظر نہیں آ رہا. اور اپنے ایمان کو چند سکوں کی خاطر, دنیا کی لذتوں اور آرام اور آسائش کی خاطر اپنے ایمان کا بہت بڑی مال و متاع یا بہت زیادہ پیسے پر
سودا نہیں کر رہا، گڈیری والا بھی، گنے کے رس والا بھی، شربت والا بھی، گھوٹے کا شربت بیچنے والا وہ بھی، شکنجی بیچنے والا وہ بھی، جس نے قرآن اور ایمان کی آڑ میں مخلوق خدا کو رات کے اندھیرے میں کروٹیں بدلتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کا پہلے ہی سوچ لیا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی اسکرین ملائی ہے، کتنی برف، کتنا پانی دودھ کے اندر ملایا ہے۔ یہ بات نہیں کہ ایمان، اخلاق، کردار دنیا سے ختم ہو گیا۔ ایسے دہی بیچنے والے، ایسے دودھ بیچنے والے اب بھی اس معاشرے میں موجود ہیں۔ جس پنی میں، جس تھیلی میں دہی یا جس میں دودھ ڈال کے دیتے ہیں، پہلے اس پنی اور تھیلی کا وزن کرتے ہیں۔ اب بھی دودھ لینے والے لوگوں کے گھروں تک رات کو 2-2 بجے جانوروں کے باڑوں میں سے دودھ لا کر صبح 10-11 بجے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والے اب بھی برف کو تھیلیوں میں ڈال کر دودھ کی ڈرمی میں ڈالتے ہیں، تاکہ وہی عمر والی بات اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور والی بات، جب بچی سے ماں کہہ رہی تھی ملاوٹ ہو جائے پانی ڈال دے، تو دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اما عمر کا دور ہے۔ کہ عمر کہاں ہے؟ کہ عمر نہیں، عمر کا خدا تو یہاں ہے۔ آج ہر چھوٹے بڑے اور چھوٹی بڑی کو صرف اتنا احساس ہو جائے کہ اللہ میرے ہر وقت ساتھ ہے، تو اس کی گناہ کرنے میں 99% کمی آ جائے۔ بھائی ساتھ، بہن ساتھ، کوئی یار رستے میں مل جائے، اگر وہ ایسی بے حیائی کی واہیات گفتگو کرے، وہ اشارہ کرتا ہے باپ ساتھ ہے، بھائی ساتھ ہے، ماں ساتھ ہے۔ یہ باتیں اکیلے کی ہیں، محفل کی ہیں۔ جب بھائی اور ماں باپ کی غیرت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تو سب سے بڑے غیرت والے، اس کی غیرت کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ جہاں تم ایک ہو دوسرا اللہ، 2 ہو تیسرے اللہ، تم 3 ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ جب یہ احساس ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ وہی بات کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غار ثور میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کا حال دیکھا، ابو بکر کیا بات ہے کہ آپ میرے پاس ہے، دشمن باہر کھڑا ہوا ہے۔ اگر ابو بکر کی ذات کو کچھ ہو گیا تو صرف ابو بکر کے گھر کا نقصان ہوگا۔ اگر میری گود میں آپ کا سر موجود ہے، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو ابو بکر کا صرف نہیں ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا ابو بکر پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج میرے عزیزوں گناہوں میں زیادتی اور نیکیوں میں کمی یہی ہو رہی ہے کہ اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو انسان کو زندگی سنوارنے کا اور زندگی بنانے کا ڈھنگ آ جائے گا، خدا خوفی آ جائے گا، حکمرانوں سے لے کر عوام تک کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب یہ احساس ہوگا کہ میرے ہر کام کو اللہ دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائی ناپ تول میں کمی کرنے والا بلکہ زیادہ دینے پر اپنے آپ کو اکسائے گا۔ گھر کے اندر کچن کی ذمہ داری سنبھالنے والی بھی اس چیز کا احساس کرے گی کہ میں سسرال والوں کا کھانا پکانا بوجھ نہیں سمجھ رہی، اپنی زندگی کا فریضہ سمجھ رہی ہوں۔ خامد کی خدمت کرنا یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی معاشرت ہے، یہ بھی کوئی میاں بیوی کے ازواجی تعلقات ہیں یا گھریلو زندگی ہے۔ کپڑے تمہارے باہر دھلتے ہیں، استری تمہاری باہر ہوتی ہیں، کھانے تمہارے ہوٹلوں پر صبح و شام ہوتے ہیں، تم گھر کے اندر کیا لینے جاتے ہو؟ یہ تو اس مسافر کی مانند ہے کہ ٹرین چلتے چلتے رک گئی تو تھوڑا ٹھنڈا سانس لینے کے لیے نیچے اتر گئے۔ گھر تو نہیں ہے، وہ تو ایک سرائے ہے، وہ تو ایک مسافر خانہ ہے۔ گھر تو وہ تھا انسان تھکا ہارا اور پریشان ہو کر اپنے گھر آتا ہے، ایسے لگا جیسے مچھلی پانی کے اندر آ گئی ہو۔ اب سارے یہاں بیٹھے ہو تو قسم اٹھا کر بتلاؤ کیا تمہیں گھر میں سکون ملتا ہے؟ اور اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے آپ پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہو، پیسہ آپ کو ملک سے باہر تک دوڑا رہا ہے۔ چل
کبھی آپ کو سعودیہ لے کے جا رہے، کبھی دبئی لے کے جا رہے. اس پیسے کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ اس نے ماں کے جنازے چھڑوا دیے، ابا جان کے جنازے چھڑوا دیے، بہنوں کی شادیاں چھڑوا دی، اپنے پرائے کے تعلقات چھڑا دیے. اتنی پیسے کی حمیت اندر آ گئی، اتنی تڑپ اندر آ گئی، یہ پیسے نے کسی کی زندگی موت کا، کسی کی غم خوشی کا خیال ہی کروانا چھوڑ دیا ہے. اس نے میرے پر، آپ پر، میرے پر اس نے حملہ میرے عزیزوں ایسا کر دیا کہ اس نے ہمارے رشتہ داروں کے ایک طرف سے دوسری طرف منہ کروا دیے. بہن بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں اگر بھائی مالدار ہے، اور بہن بھائی کی طرف منہ کرنے کو تیار کوئی نہیں اگر بہن کا مالدار گھرانے کے اندر رشتہ ہو گیا ہے. بھتیجے غریب ہے تو چاچا منہ لگانے کو تیار نہیں، بھانجے میرے عزیزوں غریب ہے تو ماما منہ لگانے کو تیار نہیں. اگر اماں غریب خاندان کی آئی تو ماں کے خاندان کے گھر کے اندر بیٹھ کے کوئی چائے پینے کو تیار کوئی نہیں. میں لبنان گیا، شام گیا، عراق گیا میرے عزیزوں، میں کربلا گیا، میں کوفہ گیا، میں ساؤتھ افریقہ گیا، مکہ مدینے کے اللہ نے بے شمار حاضریاں کروا دی. حجۃ الوداع کے موقع رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدعا اٹھنی پر بیٹھ کر صحابہ کو سامنے کھڑے کر کے خطبہ دیا تھا. سود کی حرمت کے بارے میں اعلان ہوا تھا، شراب کی حرمت کے بارے میں اعلان ہوا تھا، بھائی چارگی کا ایک دوسرے کے خون بہانے کے بارے میں اعلان ہوا تھا. میرے عزیزوں آپس کی رشتہ داری، نماز کے احکام، رمضان کو کے سارے اعلان ہوئے تھے. وہاں ایک اعلان ہوا تھا انما المؤمنون اخوہ. اور لوگوں بات بکر کی نہیں، لیے کی نہیں، پاکستان کی نہیں، ایران، عراق، سعودیہ کی نہیں، ساؤتھ افریقہ کی نہیں، بلکہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہو. بات بازار کی نہیں، مارکیٹ کی نہیں ہے، بات گروہ کی نہیں ہے، بات میرا عزیزوں مغربی ممالک نہیں، اسلامی ممالک کی نہیں ہے. بس سب میں کھڑے والوں میں آپس میں اتحاد نظر نہیں آ رہا ہے. امام کوئی کوئی نہیں، کوئی نہیں، دس دس بچے پہننے والی عورت ساری زندگیوں کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ دار دی، 50 سال ساتھ ہو گئے. میرا عزیزوں یہ آنکھیں کی بات کو بھی دیکھنے کے لیے رس گئی ہے. کون ہے 22 لاکھ رفیل کا حکمان ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے گھر کی زندگی عزیزوں حالت کے اندر گزری. آج تمہارے کے اندر کوئی پچھلا رقبہ، کوئی نمبر بنا، کوئی چودھری بنے گا، پہلے تو اسے رقبہ الاٹ کیا جائے گا. اگر اس کے پاس گاڑی نہیں تو نمبرداری کوئی نہیں، اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں، دو موبائل اس کے ہاتھوں میں کوئی نہیں تو اس کی کونسلنگ نہیں سجتی، اس کا دفتر میں اے سی نہیں تو اس کی کونسلنگ نہیں سجتی. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، رب اکبر کی قسم ہے، ہوا پانی آگ پر حکمرانی کرنے والا، زندگی ایسے گزار کے گیا، فیصلے زمین پہ کرتا تھا، آسمان سے عرش والا اس کے فیصلوں کی تائید کرتا تھا، لیکن اپنی ذات کی حالت تھی کہ پیر کے اندر جوتا بھی نہیں ہوا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان فاروق اعظم، شہادت فاروق اعظم. حالت یہ تھی میرے عزیزوں، آج روٹی پہ ناز کرنے والوں، آج میرے عزیزوں سادہ کھانے کو ٹھوکرے مارنے والوں، گھر کے اندر کبھی باپ کے سامنے اکڑنے والوں، کبھی ماں کو جھڑکیاں دینے والوں. یہ پکایا تجھے نہیں پتا، ہم کھاتے ہیں، ہم کوئی جانور نہیں ہے، ہمارا باپ کو جانوروں کی خوراک لا کے دے دیتا ہے، اسے نہیں پتا اس کے بچے یہ کھاتے ہیں، دنیا کے باپ کو یہ کھلاتے ہیں، لگتا ہے ہمارا باپ اپنے اولاد سے پیار نہیں کرتا. کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سوکھی جو کی روٹی بغیر چنے آٹے کی، پتہ نہیں 2-4 دن کی پکی ہوگی، پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے. اللہ اکبر، روٹی کا ایک کونا حلق میں پھنس گیا، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے گلے میں پھیرنے لگ گئے اور اپنے گلے سے روٹی کی ٹکڑی کو نیچے کرنے لگ گئے. بیٹے کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیوی کی نظر پڑی، رونا شروع کر دیا کہ اے میرے گھر والے. بیٹا کہنے لگا اے ابا جان، حلق میں انگلی مار کے اس روٹی کے ٹکڑے کو اگل دے. ابا جی تیری سانس مت نہ ہو، فرمایا بیٹی اگلنے کا نہ کہو،
کہو بلکہ نگلنے کا کہو. میں روٹی کا ٹکڑا نوک والا جو میرے گلے میں پھنس گیا اس لیے میں نگل پڑا ہوں. اور کہہ رہے عمر اسے نگل نہیں تو عمر تجھے نگلنا پڑے گا. تو اسے کیوں نہیں نگلے گا؟ پانی کا گھونٹ پیتا جا رہا ہے, آنکھیں لال ہوگی, روتے جا رہے ہیں. گھر والی کہہ لے گی میں ایسی بھی کیا پڑھی. فرمایا رب اکبر کی قسم ہے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو قیامت کے اس روٹی کے ٹکڑے کا بھی حساب اللہ کو دینا پڑے گا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان فاروق اعظم, شہادت فاروق اعظم, سیرت فاروق اعظم. آج جو ملک کا امن و امان خراب ہے, ہم برابر کے ملوث ہیں. ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں, ہم دودھ کے دھلے نہیں ہیں. ہمارے ہاتھ بھی میرے عزیزوں ان ظالموں کے ساتھ اسی طرح خون میں رنگین ہے. میرے عزیزوں کون تھے جو تمہارے علاقے سے ووٹ لے کے گئے, جن کے تم سپورٹر بنے, پگڑیاں باندھ باندھ کر, چٹے چٹے کپڑے پہن کر, پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کر, جن کا تم نے اپنے علاقے میں استقبال کیا, ان کو بتاؤ تم نے ہماری روٹیوں پہ ڈاکہ کیوں ڈالا, ہمارے بچوں کی تعلیم پہ ڈاکہ کیوں ڈالا, تم نے ہمارے سے پنکھے کی ہوا کو کیوں چھینا, تم نے ہمارے سے بلب کی روشنی کو کیوں چھینا. آٹا میں نے مہنگا کیا یا آپ نے مہنگا کیا؟ بتاؤ رب اکبر کی قسم ہے جتنے زمینداروں نے 6 مہینے محنت کی تھی, فصل کا ریٹ اتنا گرا دیا سارے کے سارے مدے منہ ہو کے لیٹ گئے. نعرہ تکبیر. اب کہاں جائیں؟ اچھا کیا ماشاءاللہ ایم پی صاحب کا آنا خیر سگالی کا پروگرام ہے, خوش آمدید ہے. ایم پی صاحب اللہ تجھے اور ترقی عطا فرمائے. مجھے نہیں پتا اقتدار پر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو یا مخالفین کے ساتھ ہو, لیکن آپ کا عوام نے چنا, عوام نے اللہ اکبر آپ کے حق میں ہاتھ کھڑے کر کر نعرے لگائے. عوام نے میرے عزیزو اللہ اکبر آپ کے خاندان کو دیکھ کر زندہ باد کے نعرے لگائے. میں ایک خطیب ہونے کے ناطے, ایک فقیر ہونے کے ناطے, ایک مولوی صاحب ہونے کے ناطے, ایم پی صاحب جوان ہیں, اس وقت عبدالحنان بڑھاپے میں آ گیا, میں ایک بڑا ہونے کے ناطے اپنے چھوٹے مرتبے میں میرے سے بڑے, اللہ اکبر پیسے مال اثر و رسوخ میں میرے سے بڑے, لیکن عمر میں میرے سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. میں ایم پی صاحب آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر کرسی چھوڑ دینا, اقتدار کی حوث کے اندر خدا کی مخلوق کی خوشیوں کا سودا مت کرنا. السلام علیکم. کیوں ہم تو فقیر آدمی ڈگڈگی بجاتے رہتے ہر وقت. اگر رب اکبر کی قسم ہے میں حق بیان نہ کروں حکمران کے سامنے, وقت کے بادشاہ کے سامنے, میرے عزیزو اگر میں حق بیان نہ کروں تو حسین کا کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر قرآن سنانا, کہ وہ اپنے بچوں کا تلواروں کے سامنے سجدہ کروانا, اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. میرے عزیزو باتوں میں ایک اور بات سامنے آ گئی. اپنے گھر تشریف لائے, ذرا میرے عزیزو اپنے گربانوں میں معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں خدا بھلا کرے. اللہ اکبر. میرے عزیزو ہم مہاجر لوگ ہیں, ہمارے بڑے جب دعا دیا کرتے تھے ہمیں پھدکتا دیکھ کے, ناشتہ دیتا کھاتا پیتا دیکھ کر, سکول کا بستہ جب گلے میں ڈالتے دیتے, قرآن پڑھ کے آتے مدرسے سے آتا دیکھ کر ہمارے بچے ہمارے بڑے دعا کرتے تھے دودھو نہاؤ پوتو پلو, یعنی اللہ تمہیں رزق کی بھی خیر دے وے, اولاد کی بھی خیر دے وے. یہی دعا میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری دعوت و فیوضہم نے جب میرے سر پہ پگ باندھی فرمایا آج میں وہ دعا دوں جو میرے ابا کلیم اللہ نے مجھے دعا دی تھی. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا جتھا پیر ہوئے اتھا خیر ہوئے. میں بھی آپ حضرات سے چھوٹی پوٹی سرائکی میں گفتگو کر جاؤں, جہاں پیر رکھو وہاں خیر ہو جائے. لیکن میرے عزیزو ذرا آپ جانوروں کے حقوقوں کے بارے میں, صبح صبح پرندوں کو کوئی دانہ ڈالتا ہے, صبح صبح کوئی پرندوں کو پانی ڈالتا ہے, تم جن سے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہو ان جانوروں کو صبح 3 بجے جا کر ان کے ساتھ تم جو ہے وہ گھاس پانی کرتے ہو, گھر کے اندر مرغیاں ان کا خیال کرتے ہو, پرندوں کا خیال کرتے ہو, بڈیرے پہ کوئی چڑیا آ کے بیٹھ جائے اس کے پانی روٹی کا خیال کرتے ہو. لیکن میرا عزیزو گھر کی دیواروں پہ جو جانور آ کے بیٹھا اس کے پانی روٹی کا تمہیں خیال آیا, جو گھر کے اندر تمہارے بچوں کو جوان کرتے کرتے تمہارے بچوں کا مستقبل بناتے بناتے جس نے اپنی حالت کو جانوروں جیسا بنا لیا, ایمانداری سے بتا 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کا خیال کیوں نہیں آیا ہے؟
وہ تو ہے پاؤں کی جوتی. وہاں تو کہا جاتا ہے تیرے ورگیاں بچھیریاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب رحمت سے اندر داخل ہو، جہاں عمر کا ممبر لگا کرتا تھا، میں نے علماء اکرام سے یہی سنا، یہ پذاب ذرات کو کے سامنے رکھ دیا، جہاں بیٹھ کر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیا کرتا تھا. میرے عزیزو، اللہ اکبر جب زمین پہ فیصلہ کرتا، آسمان کے فرشتے اس کے فیصلے پہ مسکرایا کرتے تھے. مالک کائنات اس عمر کے فیصلے کو قرآن کے برکوں میں میرے عزیزو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی محفوظ کرتا تھا. عمر زمین پر تو نے مقام ابراہیم کے بارے میں 2 نفلوں پہ بولا، مالک کائنات نے قرآن بنا کر فیصلہ محفوظ کر لیا. بہت ساری باتیں، وقت کم ہے. اپنے گھر تشریف لائے، بیوی کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئے. بیوی کہنے لگی عمر کوئی موت میت نظر نہیں آ رہی، تیرے جسم میں زخم نظر نہیں آ رہا، تیرے گھر میں بیماری نظر نہیں آ رہی. عمر بتا عمر بتا کوئی ایسی کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے عمر تیری آنکھ کے اندر آنسو آ گیا ہے. یونی کا 4 دن سے میں نے روٹی نہیں کھائی، یونی کا 17 پیون والا کرتا پہنا، یونی فرمایا عید کی نماز پڑھانا جاتا ہوں، پیر میں میرے جوتا نہیں آتا، یہ جوتا کوئی نہیں. یونی فرمایا بھیڑ کی کھال کی بالوں کی بنی ہوئی پگڑی میں سر کے اوپر پہنتا ہوں. یونی فرمایا میرے پاس بچھونے کے لیے چادر کوئی نہیں، اوڑھنے کے لیے میرے پاس لحاف کوئی نہیں، کھانے پینے کے لیے میرے پاس غذا کوئی نہیں، سرانے کے لیے میرے پاس تکوا کوئی نہیں، تکیہ کوئی نہیں. اپنی ذات کا کوئی شکوہ نہ کرا. بیوی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مجھے تیرے پہ ترس آ گیا. میں جب مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوں، یتیم جھولیاں پھیلا پھیلا کے، بیوہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں. ہر ایک کہتا عمر بھلا ہو بھی، خیر ہو بھی، اللہ اکبر تو نے ہمارا حق ادا کر دیا. یتیم کہتا تیرے دور میں ہمیں باپ کا احساس نہ ہوا. بیوی کہتی ایسا بھائی بنا کہ تیرے دور میں ہمیں شوہر کا احساس نہ ہوا. بکریوں کے چرانے کے لیے تو آگے ہوتا ہے، پانی بھرنے کے لیے تو آگے ہوتا ہے، گھر کا نظام چلانے کے لیے تو آگے ہوتا ہے. مجھے جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعا دیتے ہیں. جب میں اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز پار کرتا ہوں تو مجھے ہر کوئی کہتا عمر تو نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، تو نے بکری شہر کو اکٹھے پانی پلا دیا. عمر تیرے دور میں تمام مخلوق کا حق ادا ہو گیا. یہ الفاظ جو مدینے کی گلیوں میں یتیموں بیواؤں کی زبانوں غلاموں سے سنتا ہوں، یہ الفاظ میں تیرے سے سننا چاہتا ہوں. اے میری بیوی بتا، میں نے مدینے کے پاسیوں کا، مخلوق خدا کا میں نے حق ادا کر دیا. اے میری گھر والی بتا، کیا میں نے تیرا حق بھی ادا کیا کہ نہیں کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان فاروق اعظم، سیرت فاروق اعظم، نعرہ تکبیر.